گنجن کی جو ساس ہے نا، یہ گنجن کے پاس آتی ہے اور اس نے کئی دفعہ گنجن کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یار آپ ارمی کو اس گھر کے اندر نہ رکھیں، ارمی کو آپ نکال دیں، یہ میرے گھر کو، اس خوشیوں کو مکمل طور پر برباد کر دے گی۔ اب گنجن قدم اٹھاتی ہے، ارمی کو نکالنے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن آگے سے ارمی جو ہوتی ہے جب اس کے سامنے ایموشنل ہوتی ہے تو پھر گنجن ارمی کی باتوں میں آ جاتی ہے اور کسی قسم کی کوئی پھر بحث نہیں کرتی اور ارمی کو یہاں پر رہنے دیتی ہے۔ اب نوبت ایسی آ پہنچی ہے کہ جو گنجن کی ساس ہے یہ اس کے سامنے دو ٹوک میں یہ بات کہہ دیتی ہے، اسے کہتی ہے کہ بھئی میرا گھر برباد ہو رہا ہے، میرا بیٹا اس گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہے، تو آپ بھی ایک بات کان کھول کر سن لیں کہ آپ بھی اس گھر کے اندر نہیں رہیں گی۔ میں آپ کو سمجھاتی تھی، پیار سے کہتی تھی، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی، تو بس بہت ہو گیا، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ میری خوشیاں برباد ہو رہی ہیں تو پھر آپ کا یہاں پر رہنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ گنجن جو ہوتی ہے ایموشنل ہو جاتی ہے اور یہ اپنی ساس کے سامنے باتیں کرتی ہے، سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ پلیز آپ میری بات سنیں، میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں کوشش کروں گی کہ کسی بھی طریقے سے جو وہ ساکشی والوں کو سمجھا پاؤں اور وہ لوگ رک جائیں، اگر نہ رکے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن ساس کہتی کہ آپ کا قصور ہے، یہاں پر گنجن کا 100% قصور بنتا ہے۔ بھائی آپ کا کیا تک بنتا ہے کہ آپ کی جو بہن ہے شادی شدہ ہے، چلو کنواری ہوتی تو پھر آپ کچھ حد تک اس بارے میں سوچتی جہاں پر آپ اسے رکھتی، اب اس کی شادی ہو چکی ہے، اپنے گھر کی ہو چکی ہے، تو پھر بھی آپ نے اسے یہاں پر رکھا ہوا ہے، تو کس وجہ سے رکھا ہوا ہے؟ اور وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس پورے گھر کو برباد کر رہی ہے، آپ اف تک نہیں کر رہی۔ جس کا ساس یہ باتیں کہتی ہے اور آنکھیں دکھاتی ہے کہ بھئی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ میرے بیٹے کو روک لیں، اگر دیور آپ کا رک جاتا ہے تو پھر معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، ورنہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ جو سوچتی ہے اور سوچنے کے بعد ایک بڑا ڈیسیژن لیتی ہے، بڑا قدم اٹھاتی ہے۔ یہ سوچنے کے بعد نا، پہلے یہ سوچتی ہے اور اس کے دماغ کے اندر یہ باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یار اگر میں نے دیر کر دی مزید تو اس گھر کے جو دروازے ہوں گے یہ میرے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، تو مجھے جو وہ کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ تو پھر یہ جاتی ہے ارمی کے پاس، جا کر ارمی کا بازو پکڑ لیتی، ارمی کو کہتی کہ بس بہت ہو گیا، جتنا میں نے برداشت کرنا تھا، جتنا میں نے دیکھنا تھا وہ میں نے دیکھ لیا، اب میں مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی، اب آپ ایسا کریں کہ جہاں سے اپنا بسا بوریہ گول کریں اور چلتی بنیں، آپ کو اب ہر صورت میں روکی کے پاس جانا ہوگا۔ یہ باتیں ارمی سنتی ہے، اب ارمی یہاں پر جو وہ ناٹک کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن گنجن کو اب سامنے نظر آ چکا ہے، ایسے سمجھو کہ گنجن اب اس جگہ پر کھڑی ہو چکی ہے کہ جو وہ دوسری طرف بھی سمندر ہے اور جو پہلی طرف ہے ادھر بھی سمندر ہے، دونوں طرف پانی ہے اور ایک سائڈ پہ بیچ میں یہ اٹکی کھڑی ہے، اور اگر اس نے تھوڑی سی بھی مسٹیک کی نا تو یہ سمندر میں جا کر گر سکتی ہے، یہ ڈوب سکتی ہے۔ یہ پوزیشن گنجن کی بنی ہوئی ہے۔ جب ارمی یہ رویہ دیکھتی ہے، غصہ دیکھتی ہے، تو یہ پھر چیخنا چلانا شروع کر دیتی کہ پلیز آپ دیدی میری بات تو سنیں، میرا اس میں کسی قسم کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ بات سنیں تو صحیح میری، لیکن یہاں پر دیدی اس کی کوئی بات نہیں سنتی اور اسے لے کر آ جاتی ہے سب کے سامنے۔ وہاں پر ساس بھی موجود ہوتی ہے، سارے کے سارے گھر والے موجود ہوتے ہیں، ایک روی موجود نہیں ہوتا۔ اگر یہاں پر روی موجود ہوتا نا تو وہ 100% گنجن کے اوپر غصہ کرتا، اسے کہتا کہ تمہاری اتنی ہمت کہ تم جو وہ ارمی کے ساتھ یہ سب کچھ کرو، اسے چھوڑ دو، لیکن یہ بازو پکڑ کے لے کر آتی ہے اور سب کے سامنے کھڑا کر دیتی، اپنی ساس کو کہتی ہے، سب کو کہتی ہے کہ بھئی آپ لوگ اس کے پاس آئیں، اس سے الوداع کریں، کیونکہ اس نے ہمیشہ کے لیے اب یہاں سے چلے جانا ہے، دوبارہ اس گھر کے اندر یہ نہیں آئے گی۔ یہ باتیں جب ساس سنتی ہے تو ساس بڑی خوش ہو جاتی ہے، ساس بھئی ایسا چاہتی تھی کہ بھئی ایک دفعہ یہ یہاں سے چلی جائے، اس کے بعد میں گھر کو خود ہی سیٹ کر لوں گی۔ وہاں پر گنجن جب یہ الفاظ کہتی ہے کہ بھئی ارمی یہاں پر نہیں رک سکتی، ارمی کو جانا ہوگا، تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ گنجن نے روکی کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہوگا، اسے کہا ہوگا کہ بھئی آپ آئیں اور آ کر جو اپنی بیگم کو لے کر چلے جائیں، بس میں اسے اس گھر کے اندر نہیں رکھ سکتی، اگر یہ انکار بھی کرتی ہے، اسے نہیں بھی آئے گی نا تو زبردستی آپ اسے لے کر جو وہ چلے جانا۔ اب ارمی جو ہوتی ہے نا، یہ اپنی دیدی کو زبردستی گلے لگاتی ہے، زبردستی گلے لگاتی ہے، اب سب کے سامنے یہ بات تو نہیں کر سکتی، یہ کہتی ہے اپنی دیدی کو کہ دیدی ٹھیک ہے، آپ مجھے نکال دیے نا، نکال دیں، یہاں پر میرا جو
जीजा जी है वो मौजूद नहीं है, लेकिन आपको मैं 20 मिनट का टाइम देती हूँ। 20 मिनट के अंदर अंदर आपके जो हस्बैंड हैं ये मुझे दोबारा इस घर के अंदर लेकर आएंगे। अगर लेकर ना आए ना तो जो भी आप शर्त बोलेंगी तो मैं वो शर्त रखने के लिए भी तैयार हूँ। इससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि उर्मी ने इस घर में और जीजा जी के दिल में कितनी जगह बना ली है। उसने इस घर में अपने पांव जो ना मजबूती के साथ जमा ली है। जब ये बात गुंजन सुनती है तो गुंजन यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है और ये फिर उर्मी को पीछे करती है। उर्मी को कहती है कि उर्मी आप ये सब कुछ कैसे कर सकती हैं, इसे अपने दिमाग से निकाल दें, ये जो सपना है आपका कभी भी पूरा नहीं होगा। लेकिन उर्मी को यकीन है, पहली बात तो ये है कि उर्मी यहाँ से जाएगी नहीं। जिस वक्त जाने लगेगी ना तो उसके बाद जो रवि होगा ये फिर ढूंढने की कोशिश करेगा। उससे जो वो बेचैनी सी रहेगी, उर्मी की इतनी आदत पड़ चुकी है कि उर्मी के बगैर रह भी नहीं सकता, तो वो फिर गुंजन के ऊपर गुस्सा करेगा और सबको मना कर देगा कि भाई यहाँ से जो वो उर्मी नहीं जा सकती। अगर उर्मी चली जाती है, फर्ज करें कि वो यहाँ पर नहीं रुकती और चली जाती है ना, तो ये फिर राब्ता नहीं करेगी, किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। और जब घर के अंदर एक तमाशा सा खड़ा होगा ना तो फिर रवि से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। पहले भी उर्मी गलत कदम उठा चुकी है और रवि ने आकर गुंजन को ये बात कही भी थी कि दोबारा आपने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी। तो यहाँ से अगर उर्मी चली जाती है और ये रॉकी के पास भी नहीं जाती ना तो फिर समझो कि ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा कि रवि जो है वो इसे ढूंढने के लिए जा सकता है, या कुछ ना कुछ ये खुद गलत ऐसा कदम उठाएगी कि इसे हॉस्पिटल में पहुंच सकती है, या दोबारा से पुलिस इसे पकड़ कर लेकर जा सकती है। तो इनके साथ राब्ता होगा और जब राब्ता होगा तो लाजमी तौर पर फिर रवि के अलावा कोई भी जब वो उर्मी के पास जाने वाला तो नहीं है, तो रवि होगा जाएगा और ये वापस उर्मी को लेकर आ जाएगा। क्या साक्षी वाले जो होंगे ये रोक सकते हैं? तो एक दफ़ा गुंजन अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएगी, ट्राई करेगी, ये जाएगी साक्षी के साथ जाकर बात करेगी, समझाने की कोशिश करेगी, क्योंकि गुंजन को इस बात का पता है कि भाई मेरी सास ने जो वो मुझे यहाँ पर जो वो रखना है ना तो साक्षी वालों की वजह से रखना है। अगर ये लोग यहाँ पर रह जाते हैं तो फिर तो मामला ठीक हो जाएंगे, वरना हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो फिर ये मिनटे तले करना शुरू कर देगी, इनको समझाने की कोशिश करेगी कि उर्मी को मैं अब यहाँ पर नहीं रखूँगी, बहुत जल्दी इस घर से निकाल दूँगी, लेकिन प्लीज़ आप लोग यहाँ पर रुकें, ऐसा कदम मत उठाएं। आप लोगों ने ऐसा कदम उठा लिया ना तो फिर मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। इस घर की जो खुशियाँ दोबारा से वापस आ सकती हैं, बस आप लोग थोड़ा सा सब्र करें। लेकिन मेरे ख्याल में जो गुंजन होगी इस मकसद में कामयाब नहीं होगी और साक्षी और इसका जो हस्बैंड है ये हमेशा के लिए घर छोड़कर जा सकते हैं। हम देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है और मजीद उर्मी जो है वो क्या चालें चलने की कोशिश करती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोग क्या कहते हैं कि क्या उर्मी ये घर छोड़कर चली जाएगी, और अगर उर्मी ये घर छोड़कर चाहती तो उसके बाद उर्मी कदम कौन सा उठाएगी जो रवि जो है इसे लेने के लिए जाएगा? लास्ट में बताएं और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।